کافی مقامی یاد خان حضرات بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے اچھے پڑھنے والے موجود ہیں. محترم ہارون انس شاہ صاحب بڑی خوبصورت اللہ پاک نے آواز بھی دی ہے اور بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. شمریز اختر نقشبندی ہیں اور ہمارے کافی سارے لوگ ہیں. تو ان سب سے انشاءاللہ گزارش ہوگی کہ آخر میں سلام کے اندر اپنی حاضری لگوائیں گے. اور اب بلا تاخیر جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب جن کی خطابت میں صاحبزادہ فیض الحسن کی جھلک نظر آتی ہے تشریف لائیں اور اپنے مواد حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام حضرات آپ کریم وسلم کی بارگاہ میں ذوق و شوق سے بات پڑھ دیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بے حد تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور جن کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے علیہ صلاۃ والسلام کے بعد صدر بزم محبت عزت مآب عالی مرتبت حضرت پیر صاحبزادہ سید میر حسین شاہ صاحب دارالعلوم عالیہ خلیفہ نژاد آستانہ عالیہ ڈیرہ شریف شہزادہ شہنشاہ ولایت حضرت ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ صاحب عزت مآب عالی مرتبت شہنشاہ ثقافت جناب شاہ ولی چشتی فیض رشیدہ حضور ضیاء الامت حضرت سید انور شاہ صاحب جو کہ انویس تشریف لائے اور فیض پروردہ نگاہ امیر ملت آستانہ عالیہ کوششیوں سے نسبت رکھنے والے میرے مہربان ہمارے دوست ڈاکٹر مرزا صاحب جناب چشتی صاحب اور تمام احباب کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اس بزم محبت میں بزم معرفت میں بزم طریقت میں اور تمام اہل طیور اپنی اپنی بولیاں بول کے اپنے اپنے وقت پہ اٹھتے چلے گئے اور ایک آپ اہل محبت کے ہیں محب سماعت اب تک اللہ کریم آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. اور تھوڑی سی دیر کے لیے میں حاضر لگاؤں گا تاکہ آپ کی سماعتوں کے بات نہیں بنوں گا. علامہ اقبال کا تذکرہ بہت ہوا اور علامہ چشتی صاحب نے یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا اپنی سماعتوں سے کہ حضور کی ضیاء الامت کو بڑا پیار تھا اور بڑی نسبت تھی بڑی محبت تھی حضرت حکیم الامت علامہ اقبال سے. تو میں برکت کے لیے انہی کا ایک شعر جو ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. بانگ طرح کا یہ طویل نظم ہے اس کا یہ شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب. سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب. سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب.
بتا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں؟ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب، بتا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں؟ حسن کائنات اور کائنات حسن، جمال کائنات اور کائنات جمال، محبوب رب کائنات آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج منیر کے جلوہ طریق ہو، اور پھر کوئی ستارہ بن کے اور کوئی قمر بن کے اور کوئی ہلال بن کے اور کوئی بدر بن کے اور کوئی نجم اکبر بن کے اور کوئی چودھری کا چاند بن کے اپنے آپ کو فقیر کی جھولی بنا کے اس سراج منیر کے سامنے پھیلا دیتا ہے، تو وہ سراج منیر کچھ کرم کی بھیک ڈالے دیا کرتے ہیں، اور پھر جب اس کائنات حسن کے قدموں کی خیرات ملتی ہے تو سراپا حسن بن جاتا ہے اس کے حسن کا طالب، سراپا حسن بن جاتا ہے اس کے حسن کا طالب، پھر ان کی گفتار میں حسن آتا ہے، پھر ان کے کلام میں حسن آتا ہے، پھر ان کی رفتار میں حسن آتا ہے، وہ بولے تو حسن جھڑتا ہے، وہ چلے تو حسن بکھرتا ہے، وہ لکھے تو حسن کی جلوہ ریزی بکھرتی ہے، وہ کلام کرے تو روحوں میں وہ حسن وہ تحلیق کرتا ہے، وہ حسن کرے تو وہ کلام کرے تو لوگوں میں حسن کی دولت بانٹتا ہے، کیوں کہ سراپا حسن بن جاتا ہے اس کے حسن کا طالب، جو اس حسن کائنات کے قدموں میں مل جاتا ہے، اللہ کریم اس کو سراپا حسن بنا دیا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنے کہا کہ اتنے سال گزر گئے، آپ کہتے ہیں سال گزر گئے، یہاں صدیاں گزر جائیں گی مگر حضور ضیاء الامت کے نور و نکھت میں کبھی نہیں آنے والی ہے، اس لیے کہ ان کے رنگ و روپ کو جمال حسن کائنات کا ان کو رنگ چڑھا ہوا ہے، سبحان اللہ کا رنگ ان پہ چڑھا ہوا ہے، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال اور ہر آنے والی صدی تا مہینے قیامت اب ان کے نام کو دوام عطا کرتی رہے گی۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب، بتا ہے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ اپنے دور کے خانقاہوں پہ جب نگاہ ڈالتے ہیں، اپنے دور کے جب سجادوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے دور کے جب طریقت کے پیشواؤں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے دور کے جب علم کی مستوں پہ بیٹھنے والوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے دور کے جب سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے دور کے جب علم کے منصب پہ بیٹھنے والوں کو دیکھتے ہیں، اپنے دور میں جب عدل و انصاف کی میزان کو اپنے ہاتھ میں لینے والوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ کوئی تم سا نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ یہ بات اس لیے ہے کہ سراپا حسن بنا دیا ہے ان کو اس نے کائنات کی جلوہ گری نے، سراپا حسن بنا دیا ہے۔ اور ابھی تو زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے، ابھی تو وہ لوگ زندہ ہیں، ابھی وہ آنکھیں زندہ ہیں جن کے کٹوروں میں ان کے حسن کی خیرات شراب معرفت بن کے تبر رہی ہے، ابھی تو وہ کان باقی ہیں جن کی سماعتوں میں ان کی رس کھولتی ہوئی جو گفتگو ہے اس کا سوز بھی باقی ہے۔ اب وہ زمانہ بعد والے کتابوں سے پڑھیں گے، مگر ابھی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی سیرت کو ان کے چہرے نور سے پڑھا ہے، ابھی تو وہ لوگ باقی ہیں جنہوں نے ان کے سیرت کو ان کی صحبت سے انہوں نے پڑھا ہے اور جانا ہے اور دیکھا ہے کہ رب کریم نے ان کو کس طرح سراپا حسن بنا دیا تھا حسن کائنات کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو ان کو جنہوں نے دیکھا ہے یہ جانتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جن کا بڑا تذکرہ ہوا، کسی نے شہباز صاحب تو اس مجلس میں رہے ہیں، وہ دیکھا ہے، اور آپ نے جنہوں نے زیارت کی ہے کہ وہ آنکھیں گویا وہ میں خانہ معرفت تھی، وہ آنکھیں وہ میں خانہ محبت تھی، وہ آنکھیں رقص کرتی تھی، وہ آنکھیں وجد کرتی تھی، وہ آنکھیں تڑپتی تھی، وہ آنکھیں دلوں کو چیرتی ہوئی روحوں میں عرفان معرفت گویا اس کے پیر کو بو دیتی تھی، اور جو ان آنکھوں کی زد میں آ جاتا تھا وہ اس کے نبی کی دولت پائی جایا کرتا تھا، جو ان کی نگاہوں کی زد میں آ گیا وہ خود حسن کے راستے پہ چل پڑتا تھا، اور وہ خود کفر اور فسق و فجور اور وہ جو لہو و لعب ہے اس سے نکل کر کے وہ اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں آ جایا کرتا تھا۔ تو ان کے چہرے پہ نور ایسا تھا کہ دیکھنے والا تعارف کو نہ بھی کروائے کہ یہ کوئی پیر جا رہا ہے، دیکھنے والے کا دل کہتا تھا کہ دل دائم کی جانب اپنے آپ دل کھینچا جاتا تھا، اور ان کے لبوں پہ آنکھوں میں نمی رہتی تھی اور لبوں پہ تبسم کھیلتا رہتا تھا، اور چہرے پہ نور جو ہے ایسے جیسے چاندنی کھیت کرتی ہے ایسے چاندنی ان کے چہرے سے برسا کرتی تھی۔ اور مجھے جناب وحید محسوسہ کا جملہ یاد آ گیا جنہوں نے حضور خواجہ عباس کے بارے میں کہا تھا، ہم نے ان کو تو نہیں دیکھا، ان کے سلسلے کے بزرگ ہستیوں ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے چہرے پہ رب نے جو نور رکھا تھا
چہرہ نور زیادہ دمکتا ہے یا رئیس مبارک جو ہے وہ زیادہ جنگوں کی بہار وہ دکھاتی ہے؟ مجھے تو حضرت سلسلہ چشتیہ کے چشموں چراغ اور ان کی بہار حضرت غلام نصیر النصیر کا وہ شعر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، ان کی صحبت ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ ان میں جسٹس میاں محبوب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سیڈرشیا کورٹ بھی تھے، ان میں جسٹس غلام مجد مرزا جیسے لوگ بھی تھے، ان میں اور اپنے وقت کے بڑے بڑے جدید علماء بھی تھے، ان میں اپنے وقت کے رہنما سیاست سازی رہنما بھی تھے، اور ان میں بوریا نشی بھی تھے، اس میں عوام لوگ بھی تھے، اس میں خاص بھی تھے۔ جو بھی ان کی بارگاہ میں آیا اور جس نے بھی ان کے کہنے کی زیارت کی، وہ بقول نصیر یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ میرے دوستو وقت کم ہے، میں نے کہا تھا میں زیادہ سمجھ راشی آپ کی نہیں کروں گا، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہے۔ یقیناً یہ پاکوں کی محفل ہے، یہ نیکوں کی محفل ہے، یہ اہل محبت کی محفل ہے، یہاں پہ آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ جو لمحے آپ کے یہاں گزریں گے، جو گھڑیاں آپ کے یہاں گزریں گی، آپ اللہ کے ایک نیک بندے کی لیے آئے ہیں، ان کا تذکرہ نور سننے کے لیے آئے ہیں، اور ان کا تذکرہ نور اس لیے سننے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے من کے اندھیروں کا مداوا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی کرامت سن کر کے دعویٰ کیا جائے، اس لیے نہیں کہ ان کے بارے سن کر کے نعرے لگائے جائیں، اس لیے کہ اس حسن کائنات کے جلووں کو جس طرح انہوں نے سمیٹا تھا ہم بھی اس کی کوشش کریں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ درویشی جو ہے خدا رسیدگی جو ہے یہ تلاش کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اختیار کرنے کی چیز ہے۔ درویشی تلاش کرنے کی چیز نہیں ہے، خدا رسیدہ ہونا یہ تلاش کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنے وجود پہ آزمانے کا نام تصوف ہے۔ خدا رسیدگی کو، خدا کو تلاش کرنے کو، خدا کی محبت کو، خدا کی معرفت کو حقائق دیگرہ میں تلاش کرنے کی بجائے اپنے وجود میں اس کو آزمانے کی ضرورت ہے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضور پیر کرم شاہ کے رحمہ گوش میں آنے والوں میرا یہی پیغام آپ کے نام ہے کہ جب ان کی سچائی کی بات سنو تو تمہارے اور میرے دل میں سچائی اختیار کرنے کے جذبہ تڑپنا چاہیے۔ جب ان کے عشق رسول کی بات سنو تو ہمارے من کی انگیٹھیوں میں عشق رسول کی آگ گویا دہکنی چاہیے۔ جب ہم ان کے استقامت کی بات سنیں تو ہمارے باطل کے سامنے لڑکڑاتے قدموں میں جان پیدا ہو جانی چاہیے۔ جب ہم ان کے یقین کی بات سنیں تو مایوسیوں کے اندھیروں میں ہماری آنکھوں کے سامنے یقین کے چراغ جگمگا ہونے چاہیے۔ اس لیے اگر آپ آئے ہیں جتنی بھی دیر آپ بیٹھیں گے اور خالی نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا رسیدگی یہ تلاش کرنے کی شے نہیں ہے، یہ اختیار کرنے کی شے ہے۔ اور تصور جو ہے یہ ترک دنیا کا نام نہیں ہے۔ سعادت خورشید علی نے کہا کہ تصور جو ہے یہ ترک دنیا کا نام نہیں ہے، تصور اپنے من کو غرق کے دنیا ہونے سے بچانے کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تصور جو ہے یہ ترک دنیا کا نام نہیں ہے۔ جو مخالفین تصور کو یہ کہتے ہیں لو جی یہ تو دنیا ترک کرا دیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ ترک دنیا کا نام نہیں ہے، یہ غرق دنیا ہونے سے بچنے کا نام ہے کہ دنیا میں غرق نہ ہو جاؤ تم، یہ اس کا معنی ہے تصور کا۔ تو حضور پیر صاحب علیہ الرحمن کی زندگی کے بارے میں سنتے ہوئے بس میرا یہی آپ کی التماس ہوگی کہ آئیے ہم عمل کی جانب بڑھیں، آئیے ہم ان کی تقلید کی جانب بڑھیں، آئیے ہم ان کے نقوش پاس سے پھوٹتی روشنی کو اپنے من کے اندھیروں کے اجالنے کا سامان کریں۔ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، علامہ صاحب انہوں نے آپ نے سنا ہوگا، ہم نے پڑھا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ باطل کی کوئی تعریف نہیں ہے، اندھیرے کی کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ کوئی یہ نہ کہ ایک اندھیرا ہوتا ہے ایک روشنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اندھیرے کی کوئی تعریف نہیں ہے، اندھیرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اندھیرا تو روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ جب روشنی آ جایا کرتی ہے اندھیرا بھاگ جایا کرتا ہے۔ جہاں حق کے وضاحت باطل جب حق آ جایا کرتا ہے تو باطل بھاگ جایا کرتا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے باطل سے، طاغوت سے، اور جو بگڑی ہوئی جو
सलाई भी जलाओगे ना तो वो पूरे कमरे को जब तक वो जलती रहेगी वो रोशन कर देगी। तो ये इंतजार न करो कि मदरसा बनेगा, इंतजार न करो मस्जिद बनेगी, इंतजार न करो दारुल उलूम बनेगा। जो तुम्हारे पास है उसको जलाल की महफिल में लेके आओ और सारे बाजार उसको पेश कर दो। जितनी कोई पता नहीं कि दाम आज है और कल नहीं है, जितनी देर रब ने जिंदा रखा है उतनी देर दीन के मुजाहिद बन के जियो। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस नूर सुनिए। आपने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के पास तो एक काश्त करने वाला पनीरी का पौधा हो, हाँ जी, अगर किसी के हाथ में पनीरी लगाने का एक पौधा हो, लोग बड़ी मिसालें देते हैं दानिशवरों की, लोग बड़ी मिसालें देते हैं वेस्ट के फलसफियों की, लोग बड़ी मिसालें देते हैं यूनान के अब्दलियों की। आइए मैं आपको बताऊं कि फलसफा क्या होता है, दानिश क्या होती है, हिकमत क्या होती है और ये किसके कदमों को चूम के फूटी है। सरकार ने फरमाया कि अगर किसी शख्स के हाथ में पनीरी लगाने वाला एक छोटा सा कोमल नुमा पौधा हो जिसको पनीरी के तौर पर लगाया जा सकता है और उसके हाथ में हो और ऐसी कैफियत में उस पर क़यामत का दिन आ जाए तो डरे नहीं क़यामत से, वो फिर फौर उस पौधे को उसको उसकी काश्त कर दे, उसको लगा दे, जितना वक्त बाकी है उस वक्त को भी वो इस्तेमाल कर ले। ये भी करमशाह रहमा का उनका ये तरीका है, उनकी ये जिंदगी है, उनका ये किरदार है, उनका ये एतबार है कि जो कुछ तुम्हारे वो तुम खामोश में बैठो। कुरान हकीम की तफसीर में वो लिखते हैं और वो कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि मिल्लत इस्लामिया के हर नौजवान के ड्राइंग रूम में ये जुमला लिखा हुआ मुझे नजर आया और हर नौजवान इस जुमले को अपना नस्ल-ए-आइन बना दे। वो जुमला जो है हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का है। वो कहते हैं मुझे नफरत है और निकम्मे नौजवानों से, मुझे वो निकम्मे नौजवान पसंद नहीं है कि जो ना दुनिया का कोई काम कर रहे हो और ना दीन का कोई काम कर रहे हो। दोनों में से एक बात होनी चाहिए, या तो तुम्हारा वक्त दुनिया के काम में सर हो रहा हो या तुम्हारा वक्त जो है वो दीन के काम में सर हो रहा हो। अगर तुम्हारा वक्त न दुनिया के काम में सर हो रहा है न दीन के काम में सर हो रहा है तो मुझे बताओ कि तुमने क्या हासिल किया है। कहते मेरा जी चाहता है कि हर एक के टेबल पे दीवार पे लिखा हुआ मैं नस्ब करवा दूं ताकि मिल्लत इस्लामी नौजवान जो हैं वो इस तरह इस रास्ते पे आ जाएं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, अल्लामा शहबाज साहब ने और मुझसे कबल दीगर अहले इल्म ने हुजूर पीर साहब के बारे में तवील गुफ्तगू की है। मैं सोच के आया था कि उनके अफकार जो तशकीली अनासर हैं कि वो किस तरह उनके अफकार तशकील पाए, उनसे बात करूँगा मगर मौका नहीं, इंशाअल्लाह इसको फिर किसी सोबत में उठा रखते हैं इंशाअल्लाह। मगर मैं ये कहूँगा कि हुजूर पीर साहब का जो तरीका मुबारक है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी देर के लिए भी अगर जो कुछ रब ने आपको दे रखा है, किसी को अगर अलिफ बात आप पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा दीजिए, किसी को अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा दीजिए। कितने बूढ़े आपकी मस्जिदों में ऐसे हैं जिनको नमाजें पढ़ते हुए 60 साल 70 साल हो गए हैं मगर उनकी सूरह फातिहा ठीक नहीं है। जब वो तबलीगी जमात के साथ जाएंगे, 7 दिन लगा के आएंगे, सेवा लगा के आएंगे तो कहेंगे हमने तो अपने उलमा के बहुत बात सुने, हमारे लोग से नमाज भी ठीक नहीं की, एक सेवा लगा के आया हूँ मेरी नमाज ठीक हो गई है। आप कहेंगे ये यारों की बात अपनों की मजलिस में करना ठीक नहीं है, मगर मेरी आपको मेरा पैगाम ये है कि अपने घरों में देखिए, अपने मस्जिदों में देखिए, अपने दफ्तरों में देखिए और लोगों को इस तरह आमादा कीजिए कि ये कुरान की बहार है, इस कुरान को सीनों से लगाओ। सिलसिला चिश्तिया के खानकाह में उसमें बैठे हैं तो सिलसिला चिश्तिया जो खिदमत सरंजाम दी है कुरान पाक की, वो बहुत बड़ी खिदमत है। हजरत निजामुद्दीन औलिया को हजरत बाबा साहब ने उनके बुजुर्गों ने यही फरमाया था कि कुरान लेकर देख लो और मुल्क हिंदुस्तान पर छा जाओ। और वो कवाली की री नहीं और दम से नहीं, वो कुरान के अफकार से वो हिंदुस्तान में उछाए थे। और आज भी जरूरत सी बात की है हम कुरान पाक को खोले, कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी यहाँ पे न्यूयॉर्क में आपके मिलाद में आता था, आपको याद हो, तो मैं यही कहता था कि अगले साल जब मैं आऊँ तो मैं ये सुनूँ आपसे कि आपके घर की अलमारी में रिजाल कुरान आ चुकी है, आपके घर की अलमारी में अगर रिजाल नबी नहीं है तो वो आ चुकी है, सुन्नत खैर नाम नहीं है तो आ चुकी है। तो कम अज़ कम हुजूर कोर्स में आने वाले लोगों से मैं ये तवक्को कर सकता हूँ कि जिसके पास नहीं है वो खरीदे इसको। अगर अलमारी में रख रखी तो पढ़े उसको, अगर पढ़ लिया तो समझे उसको, अगर समझ लिया तो उसके अपने अमल में बिठाए उसको। और जो नौजवान हैं इनको इस तरह राग़ब किया जाए कि नौजवान जो ईसाइयों में बैठ के ईसाई हो रहे हैं, 2 बच्चियाँ जो घरों से गई हैं हॉस्टलों में तो वापस वो नहीं आई हैं, जिस्मानी तौर पर तो आई हैं मगर वो रूहानी तौर पर फिक्री तौर पर वापस नहीं आई हैं। वो कहती है कि बस हिंदू के साथ चले जाऊँ तो कोई बात नहीं, ईसाई के साथ चले जाऊँ तो कोई बात नहीं। तो इनको रोकना किस तरह है, इनको इन्हीं औलिया कराम के रास्ते पे लगाना होगा, इनको जाओ नबी बढ़ाना होगी,
قرآن پڑھانا ہوگی، ان کو سنت خیر و نام پڑھانا ہوگی، ان کو رب 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 کرانا ہوگا، ان کو اللہ اللہ کرانا ہوگی، ان کو ذکر کی محفلوں میں لانا ہوگا، ان کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ فیض میں ان کو لانا ہوگا. اگر ایسا ہم نے کر لیا تو یقین کیجئے کہ بس ہماری زندگی بن جائے گی. حضور پیر صاحب نے ضیاء القرآن کے دیباچے میں بس یہ آخری بات کر رہا ہوں، اور مگر کلام ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ساری رات بیت جائے مگر وہ کم نہیں ہے، کم ہوگی ان کے بیان کے لیے. کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا، فرمایا کہ جب آپ لکھ رہے تھے ایک تو فرماتے ہیں کہ میرا خیال بھی نہیں آیا تھا اتنا بڑا کام رات مجھ سے لے گا. تو کہتے ہیں کہ سن 1964 ختم ہو رہا ہے اور 1965 کا سپیڈا سہر نمودار ہو رہا ہے، رات کا وقت ہزیری کا وقت تھا، اور کہتے ہیں تیزی سے گزرتے ہوئے وقت جو ہے وہ اس دنیا کے فانی ہونے، زندگی کے فانی ہونے کا وہ اعلان کر رہا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑیاں اور وہ لمحے اور وہ ساعتیں وہ کبھی فنا نہیں ہوتی ہیں جو یاد محبوب میں گزرتی ہیں، جو ذکر خدا میں گزرتی ہیں، اور جو اس کی کتاب کے ساتھ وابستہ رہنے میں گزرتی ہیں. اور جہاں پہ انہوں نے اپنا یہ شعر لکھا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اوقات ہم محبوب کے اوقات ہم محبوب کے بایار بسر شد، اوقات ہم محبوب کے بایار بسر شد، باقی ہم بے حاصلیو بے خیرتی. وہ کہتے ہیں کہ وقت وہی ہے جو یار کی صحبت میں کرتا ہے، باقی تو ہم مانگتے ہیں، باقی تو بے حاصلی ہے، اور کوئی وقت زندہ ہے، وہی گھڑیاں زندہ ہے، وہی لمحے زندہ ہے، وہی دن اور راتیں باقی رہنے والی ہے جو اللہ کے رسول کی یاد میں گزرتی ہے. اگر یہ مجلس ان کی یاد میں ہے تو یقین رکھو آپ کا یہاں بیٹھنے والا گزارنے والا ایک لمحہ زندہ ہے، اور کل قیامت کو آپ کو یہ اس کا فیض ملے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.